بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے اور پیش نمازی کی ممنوعیت کی بعض فروعات پر تبصرہ ہوگا۔ بعض افراد کی پیش نمازی ممنوع ہونے کا بیان، قراءت سے نابلد شخص کا قاری کو جماعت کرانے کا حکم، متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان، قراءت میں مشکل کے شکار شخص کا صحیح و سالم کو جماعت کرانے کا حکم، متعلقہ فروعات اور اصطلاحات اور لغات کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ شہید ثانی کی عبارت ہے، فرمایا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَإِن نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمَامِ وَإِلَّا أَنْ يَقْتَدِيَ جَاهِلُ الْأَوَّلِ بِجَاهِلِ الْآخَرِ ثُمَّ يَنْفَرِدُ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِ مَعْلُومِهِ كَاقْتِدَاءِ مُحْسِنِ السُّورَةِ خَاصَّةً بِجَاهِلِهَا وَلَا يَتَعَاكَسَانِ۔ بعض افراد کی پیش نمازی کی ممنوعیت کے ضمن میں ایک بحث ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ امی یعنی جو شخص قراءت کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا وہ قاری کو جماعت نہیں کرائے گا جو شخص قراءت اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز تھی کہ اگر دونوں امی ہیں یعنی دونوں قراءت کو نہیں جانتے تو وہ ایک دوسرے کو جماعت کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط تھی کہ دونوں کی جو نہ جاننے کی حد ہے وہ برابر ہونی چاہیے، یا پھر کیا ہونا چاہیے، جو مقتدی ہے اس کی جہالت قراءت سے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اور دونوں ایک ہی چیز کو نہ جانتے ہوں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ کسی قراءت جاننے والے کے پیچھے جماعت کر سکیں۔ یہ مسائل پہلے گزر چکے ہیں، یہاں پر ہم نے اس کے تتمہ کو دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ، یعنی اگر مجہول جگہ جس کو وہ نہیں جانتے وہ مختلف ہو، ایک شخص سورہ فاتحہ کے ایک حصے کو نہیں جانتا اور دوسرا دوسرے حصے کو نہیں جانتا تو پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے جماعت نہیں کر سکتے۔ لم یجوز۔ وَإِن نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمَامِ، اگرچہ کہ جو امی امام جماعت بن رہا ہے اس کے نہ جاننے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو، لیکن اگر وہ ایک حصے کو نہیں جانتا دوسرا دوسرے حصے کو نہیں جانتا تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے جماعت نہیں کر سکتے۔ إِلَّا أَن يَقْتَدِيَ جَاهِلُ الْأَوَّلِ بِجَاهِلِ الْآخَرِ، مگر یہ کہ جو پہلے حصے کو نہیں جانتا، مثال کے طور پر سورہ حمد کے پہلے حصے کی قراءت کو نہیں جانتا، وہ اس کی اقتداء کرے کہ جو سورہ حمد کے آخری حصے کو نہیں جانتا۔ ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه، لیکن یہ کیا کرے گا، اول کو چونکہ یہ نہیں جانتا تو جو شخص اول حصہ سورہ حمد کو جانتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه، تو جب اس کے معلومات جو حصہ وہ قراءت کا جانتا تھا اس کی حد تمام ہوگی تو اس کے بعد یہ فرادہ کی نیت کر لے گا، چونکہ جہاں سے امام جماعت کی
مثلا جہالت اور قرات نہ جاننے کی حد شروع ہوگی، پھر یہ اس کی پیروی نہیں کر سکتا، وہاں سے یہ جدا ہو جائے گا۔ کا اقتداء محسن صورت خاصتاً بجاہلہا، جیسا کہ جو شخص سورہ کو خاص طور پر اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو جو شخص اس کو نہیں جانتا، نابلد ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء کرے گا، اور جب اس کی جو ہے سورت کو نہ جاننے کی حد شروع ہوگی تو پھر یہ اس سے جدا ہو جائے گا، اور فرادہ کی نیت کر کے وہ خود اپنی جو سورت وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھے گا۔ وَلَا يَتَعَاكَسَانِ، لیکن اس کے برعکس نہیں کریں گے، یعنی جو شخص سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے تو وہ اس کو نہ جاننے والے کے پیچھے جماعت میں کھڑا نہیں ہوگا، اس کے برعکس نہیں کر سکتے۔ یہ کیا مراد تھی جاہل سورہ؟ امام ضامن قرات ہوتا ہے، تو جب سورہ واجب ہو، جیسا کہ اقوی یہی ہے، تو جو شخص سورہ کو جانتا ہے وہ اس کو نہ جاننے والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ، اگرچہ کہ وجوب صورت میں اختلاف رہتا ہے اور علمی اختلاف موجود ہے۔ اس کے بعد جو اہم عبارت ہے جس میں اصطلاحات وغیرہ یوز ہوئی ہیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَلْمَعُفُ اللسان كالألثغ بالمثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره وبالمثنات من تحت وهو الذي لا يبين الكلام والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين بالصحيح أما من لم يبلغ آفته إسقاط الحرف ولا إبداله أو يكرره فتكره إمامته بالمتقن خاصة، اور وہ شخص جس کی زبان کو کوئی آفت ہے اور اس میں کوئی مشکل اور مصیبت ہے، اور جس کی زبان میں کوئی آفت اور مشکل ہے جس سے وہ کیا کرتا ہے الفاظ کو بدل کر ادا کرتا ہے، وہ صحیح و سالم شخص کو جس کی زبان صحیح و سالم ہے، اچھے طریقے سے الفاظ کو ادا کر سکتی ہے، اس کو جماعت نہیں کرائے گا۔ الثغ جو لفظ ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کلام کو ادا کرتے وقت لکنت اور آفت رکھتا ہے زبان میں اور اس کو دوسرے الفاظ میں بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سین کو ثا میں بدل دیتا ہے، 3 نقطے والی جو ہوتی ہے، یا را کو لام میں بدل دیتا ہے۔ الثغ ایک اصطلاح ہے، وَهُوَ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِغَيْرِهِ، وہ شخص ہے جو حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کے تھوڑا بدلتا ہے بلکہ اس کی زبان میں کوئی لکنت یا اس میں ایک آفت اور مصیبت اور مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سین کو ثا میں بدل دیتا ہے، را کو لام میں بدل دیتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے اس طرح۔ وَبِالْمُثَنَّاتِ یہ تھا الثغ پڑھے، بالمثلثۃ 3 نقطے اوپر جو ہیں اس کے ساتھ پڑھے، تو یہ معنی تھا جو حرف کو دوسرے سے بدلتا ہے۔ وَبِالْمُثَنَّاتِ مِن تحت، اور اگر اس کے 3 نقطوں کی بجائے اس کے نیچے 2 نقطے پڑے جائیں، 2 نقطے من تحت نیچے اس کے ہوں، تو الیغ، الیغ جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کلام کو واضح طور پر
بیان نہیں کرتا، حروف کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا کہ ادائیگی کے وقت بعض حروف کو ساکت کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ، جو شخص کلام کو واضح اور آشکارا طریقے سے نہیں ادا کر سکتا بلکہ اس میں بعض حروف کو گرا دیتا ہے، تو اس شخص کا جماعت کرانا صحیح و سالم شخص کو یہ ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح تمتام شخص کا بھی صحیح و سالم شخص کو جماعت کرانا صحیح نہیں ہوتا۔ تمتام اور اسی طرح فا شخص کا صحیح و سالم کو جماعت کرانا جائز نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ تَعْدِيَةَ الْحَرْفَيْنِ، یہ وہ شخص ہے جو ان دو حروف کو ادا نہیں کر سکتا۔ تمتام فعلال کے وزن پہ ہے، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آسانی سے تا کو ادا نہیں کر سکتا بلکہ چند مرتبہ تکرار کے بعد اس کو ادا کرتا ہے۔ مثلا تبلیغ کو تبلیغ کر کے پڑھتا ہے، اس طرح مثلا تمتام ہے جو مثلا تا والے حرف کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا بلکہ 3-4 مرتبہ دہرانے کے بعد تا کو پھر وہ سیٹ کر کے اس کو پڑھتا ہے۔ اور فا وہ شخص ہوتا ہے جو حرف فا کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا بلکہ چند مرتبہ اس میں تکرار کرنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، جیسے فاصلے کو مثلا وہ پڑھتا ہے فاصلہ۔ تو اگر اس کی زبان میں اس طرح کی گرہیں ہوں اور لکنت ہو تو پھر وہ جو آفت زدہ زبان رکھتا ہے وہ صحیح و سالم زبان رکھنے والے کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ صحیح و سالم سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کی جو قراءت ہے اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور ادا کر سکتا ہے۔ اما من لم تبلغ آفاتہ اسقاط الحرف ولا ابدالہ، اور وہ شخص کے جس کی زبان کی آفات و لکنت اور مشکل حرف کو ساکت کرنے کی حد تک نہ پہنچی ہو، یعنی وہ مشکل تو ہے اس کے لیے بولنا لیکن حروف کو گراتا نہیں ہے، حروف کو کم نہیں کرتا، ولا ابدالہ، اور نہ ہی حروف کو وہ بدل کے پڑھتا ہے اور اس کو تکرار بھی نہیں کرتا، یعنی بار بار اس کو دہرا کے بھی ادا نہیں کرتا جیسے تمتام اور فا کرتے تھے، اور حروف کو نہیں گراتا جیسے وہ ہوتا ہے جو الیغ کہلاتا ہے، اور حروف کو بدلتا نہیں ہے جو الثغ کہلاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا لیکن اس کی زبان میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ فَتُكْرَهُ إِمَامَتُهُ بِالْمُتْقِنِ خَاصَّةً، تو اس شخص کا جماعت کروانا اور پیش نماز بننا اس کے لیے جو متقن ہے، جو یعنی اپنے قراءت کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، محکم اور مضبوط طریقے سے الفاظ اور حروف کو ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ پیش نماز بنے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اصطلاحات ہیں لغت اس میں آتی ہے، الثغ ہے معف اللسان، جس کی زبان میں کوئی آفت اور لکنت ہو، الثغ جو حروف کو بدلتا ہے، الیغ جو حروف کو ساکت کرتا ہے، اور تمتام جو تا کو بار بار کہہ کے ادا کرتا ہے، فا جو فا کو بار بار کہہ کے ادا کرتا ہے۔ اس عبارت میں ایک جو لفظ ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں نسخے بدل ہیں۔
اگر یہ ہوتا تقریرہ لم تبلغ آفتہ اسقاط الحرف ولا ابدالہ او تقریرہ، جیسا کہ بعض نسخوں میں ہے، تو پھر اس کا یہ معنی ہوتا کہ جو حرف کو نہیں بدلتا، جو حرف کو ساقط نہیں کرتا اور حرف کو بار بار تکرار نہیں کرتا۔ لیکن ایک خطی نسخے میں اور بعض مطبوعہ نسخوں میں، جیسا کہ ہم نے جس نسخہ سے یہ عبارت لی ہے، اس میں لفظ ہے یکررہ، تو اس بنیاد پر معنی تبدیل ہو جائے گا۔ یکرر عطف ہوگا لا تبلغ، لم تبلغ پر، یعنی وہ شخص کے جو حرف کو تکرار کرتا ہے اور بے آسانی اس کو انجام نہیں دے سکتا، بلکہ تکرار اور تردید کے بعد اس کو ادا کرتا ہے، تو اس کا جماعت کرانا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ تو اس بنیاد پر تمتام اور فا سے مراد وہ شخص ہوگا جو تا اور فا کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ موافق ہے شہید ثانی کی کتاب روض الجنان کے۔ تو بہرحال متقن سے مراد اس عبارت میں وہ شخص ہے جو مضبوطی کے ساتھ کلام کو اور حروف کو ادا کرتا ہے، محکم طریقے سے اس کو ادا کرتا ہے۔